السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم فریضۃ على كل مسلم ومسلمة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، آج بات کرتے ہیں عالم یا عالمہ بنانے کی فضیلت، خاص طور پر عالمہ بنانے کی فضیلت بچیوں کو کیا ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین سیکھنا، علم سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ویسے ہی علم کا حاصل کرنا جس سے حلال اور حرام کا معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے بچے یا بچیوں کو اتنا علم دین ضرور سکھا دیں کہ ان کو حلال و حرام کی پہچان ہو جائے۔ اور یہ بات آپ خوب اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے خود کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو ان کو حلال و حرام کا پتہ ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں یا حافظ بنائیں، اس کے بعد ان کو جو چاہے بنائیں۔ ان کو اتنا اگر حافظ بنائیں گے، ان کو عالم بنائیں گے تو کم سے کم اتنا ہو جائے گا کہ ان کو حلال و حرام کی پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ جس بھی میدان میں جائیں گے، جس شعبے میں بھی کام کریں گے تو وہ حلال و حرام کی پہچان کے ساتھ کریں گے، تو اپنی روزی کے اندر حرام کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ حلال روزی کمائیں گے اور اپنے والدین کو حلال ہی کھلائیں گے۔ ایسے ہی عالمہ بچوں کو بنانا چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ہائی اسکول کرا دیا، انٹر کرا دیا، گریجویٹ کرا دیا، گریجویٹ بنا دیا، تو یہ سب چیزیں ہم اپنے بچوں کو کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو عالمہ بھی بنائیں۔ سب سے پہلے تو عالمہ بنانے پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو عالمہ بناتے ہیں تو عالمہ بنانے پر دنیا میں کیا ملے گا؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی جیسے دوسرے اسکول میں ڈگری ملتی ہے تو اگر کبھی موقع ملے اور اللہ نے موقع دیا تو ہم کہیں جاب لگا سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی دنیا میں ہمیں اس میں کیا بنے گا؟ عالمہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اللہ سے مانگنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ سے مانگنے کا راستہ مل گیا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ کامیاب ہے۔ چونکہ کوئی بھی ڈگری اور کوئی بھی جاب اور کوئی بھی نوکری، کوئی بھی ملازمت ہمیں ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اور ہمیں عالمہ بننا سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اپنے رب سے مانگا کیسے جائے۔ تو جب ہمیں یہ چیز مل گئی تو دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہمیں مل گئی کہ ہمارا رب سے تعلق ہمارا جڑ گیا، کہ ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن گئے۔ اگر ہم بھوکے بھی ہیں اپنے رب سے مانگیں گے تو ہمارا رب اسباب پیدا کر دے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا دے گا۔ دوسرا یہ بنتا ہے، سوال جو اٹھتا ہے کہ عالمہ بنایا تو پھر گھر میں بھی عزت ہو پائے نہیں ہو پائے گا، عالمہ کی عزت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو یاد رہے، والدین اگر یہ سوال اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں، تو یاد رہے کہ وہ بیٹی ہے، اور بیٹی کا حق جو عالمہ بننے کے بعد ہے وہ عالمہ بننے سے پہلے بھی ہے۔ تو بیٹی کا حق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت ایسے کیا کرتے تھے جیسے بیٹی آئی ہے سسرال سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے دروازے کے پاس، دروازے پر ان کو ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے آتے تھے اور پھر ان کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسے ہی عزت دیں، اور جب ایسے عزت دے رہے ہیں تو عالمہ ہو یا غیر عالمہ ہو پھر برابر ہے، کیونکہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہم کر لیں، وہ عالمہ یا غیر عالمہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے، عالمہ بنایا تو پھر شادی کے لیے عالم لڑکا چاہیے، لڑکا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کوئی ضروری نہیں۔ عالمہ بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرے۔ دین کا کام اگر عالم مل جائے تو بھی اچھا ہے، عالم نہیں بھی ملے تو جو عالم ان کو لڑکا نہیں ملا ہے وہ ان پر محنت کرے گی۔ اور ہم نے خود دیکھا، میرے ساتھیوں کی 2 بہنوں کی شادیاں ہوئیں اور انہوں نے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کسی عالم سے نہ کی جائے بلکہ ہماری ایک غیر عالم سے شادی کی جائے، تاکہ ہم کوشش کر کے محنت کر کے ان کے اوپر ان کو عالم جیسا بنا دیں۔ اور آج وہ ایسے ہی ہیں۔ جب شادی ہوئی تھی تو کوئی داڑھی کوئی کرتا پاجامہ نہیں تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ پورے دیندار، پورے دیکھنے میں عالم لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں، یہ سوالات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پھر ایک بات اخیر میں یہ کہتا چلوں
کہ ہمیں یہ بات اچھے سے یاد رکھنی چاہیے، ہم اپنی بچی کو کتنا بھی جہیز دے دیں، دنیا کی ساری چیز دے دیں کہ اسے قیامت تک کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر ہم نے اس کو اخلاق اور قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی نہیں سکھائی، جو عالمہ بننے سے پہلے سیکھنا بہت مشکل ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ناممکن ہے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ زندگی گزار نہیں سکتی ہے خوشی کے ساتھ۔ اللہ سب بچیوں کو زندگی خوشی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوشیاں دے ان کو کے گھروں میں، لیکن ایک خوش حال زندگی گزارنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جانے گی تب وہ عالمہ بنے گی۔ اس لیے ہم اس کو سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر اس کو ہم نے اخلاق اور قرآن کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں دی تو پھر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیسے گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں والدین کو جو اپنے بچوں کو دین کی فکر کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، باقی ان کے بچے کیا بنتے ہیں وہ ان کے بچوں کے مقدر کے اوپر، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے، عالم بنے، عالمہ بنے، حافظ بنے، حافظہ بنے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوشش پر ہی، نیت پر ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کم سے کم کوشش کریں ان چیزوں کی، اور جو کوشش کرتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے، وہ ماں باپ ان کو بار بار مبارکباد کے قابل ہیں، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس قابل بنایا ہے، اب وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔